حضور پیار حضور میرا سوال تھا کہ میں خبروں میں پڑھ رہا تھا کہ نیدرلینڈز میں انہیں برقع بین کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ. کہاں؟ نیدرلینڈز میں. نیدرلینڈز ہالینڈ میں. ہاں نیدرلینڈ میں. ہاں. اور اس کا وہ فائن بھی رکھ رہے ہیں کہ 300 یورو کا فائن ہوگا اگر کوئی عورت پہنے. اچھا تو پھر اگر ادھر ہماری کوئی آدھی خبر تمہیں پتہ ہے، میرا خیال ہے پوری خبر نہیں پتہ. ہم نے کہا جو پبلک جگہیں ہیں جہاں کورٹ ہے، جہاں اوتھ دینی ہے یا اس قسم کی جگہیں، وہاں وہ سیکیورٹی پرپز کے لیے کریں گے. ابھی پارلیمنٹ میں جانا ہے اور یہ بھی ان کی ہے تجویز ہے. اگر سوال یہ ہے کہ برقع جو شٹل کاک برقع ہے یا ڈاکوؤں کی طرح برقع ہے، اس کو تو ویسے ہی بین ہو جانا چاہیے. اگر اس کی آئیڈینٹی کے لیے ضرورت ہے نا، تو پہچان ہونی چاہیے. تو اگر پاسپورٹ پہ سارے نے تصویر لگائی ہوئی ہے نا، ہر عورت کا جو پاسپورٹ بنا ہوا ہے وہ کوئی برقع پہن کے تصویر کھنچوائی ہے، اس نے تصویر کھنچوائی ہے نا. امیگریشن والے دیکھتے ہیں جب تم جاتے ہو بارڈر کراس کرتے ہو، وہاں دیکھے جاتے ہیں، پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں، پاسپورٹ آفیسر دیکھتے ہیں نا سارے. تو جہاں جو ضروری ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہاں وہ نقاب کہتے ہیں کہ اس طرح لو، جو شریفانہ طریقہ ہے اس طرح لو، تو انہوں نے بین نہیں کیا، انہوں نے وہ نقاب کو بین کیا ہے یوں کر کے جو طرف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آئے گا قانون دیکھی جائے گی. ابھی تو کوئی نہیں ہے. فرانس میں بھی بین ہے تو ہم گزرتے ہی ہیں، جاتے ہیں، احمدی عورتیں میں رہتی ہیں، بعض برقع پہن رہی ہیں، اسکارف بھی لے رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر تمہیں کیا فکر ہے؟ تم نے تو نہیں لینا ہیں؟ نہیں حضور. شادی ہو گئی؟ نہیں حضور. بیوی بھی ہے نہیں، پھر کیا فرق ہے؟ اور یہ ملکوں میں تو آئیں گے سوال، اٹھیں گے بھی، بہت سارے اٹھیں گے. وہاں کینیڈا میں بھی جو پہلی رولنگ پارٹی تھی، جو اب اپوزیشن ہے، جس کے پرائم منسٹر اسٹیفن ہارپر اچھے تعلقات ہم سے رکھتا تھا، مجھ سے بھی تعلق اچھے رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی کیلگری کے فنکشن میں بھی آیا ہوا تھا. وہ جب پارٹی ہار گئی تو اس نے ریزائن کر دیا. اب ان کے وہاں پارٹی لیڈر کے لیے الیکشن ہونے ہیں. ان میں سے بھی ایک پارٹی، اس میں سے ایک آدمی، ایک عورت ہے میرا خیال بن، وہ اس نے یہی اعلان کیا کہ میں پارٹی لیڈر بنوں گی تو میں مسلمانوں پہ پردہ اور حجاب بین کر دوں گی، اور پتہ نہیں مسجدوں کو اس طرح بنا دوں گی، اور کچھ ایسی باتیں کی تھیں. تو اس پہ وہاں بھی اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. بلکہ یہاں آیا ہوا تو اسٹیفن ہارپر جو پرائم منسٹر ایکس، اس کو میں نے کہا یہ تم نے تو ریزائن کر دیا، تمہارے جو یہ لیڈر کھڑے ہو رہے ہیں اس قسم کے پاگل کھڑے ہو رہے ہیں. تو کہتا نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ صرف الیکشن کے طور پہ وہ اپنا اس نے دیا ہوا ہے، مجھے نہیں خیال کہ اس بات پہ یقین بھی رکھتی ہے وہ، یا کرے گی بھی. لیکن بہرحال اس سے اندر کا ظاہر ہو جاتا ہے. ان سے جتنے مرضی اچھے تعلقات ہوں، تمہیں سمجھتے ہوں اور تمہارے دوست بھی ہوں، تب بھی ان کا اندرونہ ظاہر ہو جاتا ہے. جو ایک مسلمانوں کے خلاف تھوڑی سی پک رہی ہے نا اندر دل میں کھچڑی، وہ تو ہے نا. ظاہری طور پہ انہوں نے اپنا شوگر کوٹ کیا ہوا ہے نا، اخلاق دکھانے ہیں، یہ کہنا نہیں. اس لیے اب جو حملے اسلام پہ ہیں وہ تلوار کے حملے ظاہری نہیں ہیں، وہ مختلف دجل ہیں ان کے، جس کو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس میں لٹریچر بھی ہے، تقریریں بھی ہیں، اور ذرائع بھی ہیں. تو اس قسم کے چیزیں بھی ہیں جو حملے اس طرح ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو اسی طریقے سے ہم نے بھی ہینڈل کرنا ہے، وہی جواب دینا. ظاہری طور پہ تو آئیں گے، اگر ہم ان کی اس بات کا سختی سے جواب دیں گے تو کہہ دیں گے دیکھو ہم نہیں کہتے اسلام ہے شدت پسند. تو جو ہتھیار وہ استعمال کریں، یہ اصولی بات حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، صرف لٹریچر کے بارے میں نہیں، اصولی بات ہے یہ کہ جو دشمن ہتھیار استعمال کر رہے ہیں تو انہیں وہی ہتھیار استعمال کرنا ہے. اگر وہ پیار سے یا طریقے سے سیاسی رنگ میں حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ویسے ہی حملے کرنے ہیں. الحرب خطۃ ہیں، داؤ پیچ یہاں یہی ہے لڑائی میں.